پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین۔ السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک آلودہ رخساروں، سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی، وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبین۔ الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا، والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صلوات پڑھیے مہجوریت قرآن کے عنوان سے یہ ہماری 8ویں کڑی ہے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ گلہ جو سرکار کا ہے، اور ایسے صحیح ثابت ہو رہا ہے جب اپنے ضمیروں کو ٹٹولتے ہیں، جب کانشیس کی طرف جھانکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور حقیقت قرآن غلط نہیں کہہ سکتا، کلام پروردگار ہے۔ وقال الرسول، سرکار یہ فرمائیں گے یا ربی، اے پروردگار، میری قوم نے، کسی اور نے نہیں، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، یعنی کوشش کے ساتھ اس کو الگ کر دیا۔ نیگلیجنس آف دی ہولی قرآن ہے ہمارا سبجیکٹ، ٹاپک جو چل رہا ہے۔ نیگلیجنس یہ نہیں کہ بھول گئے، نہیں، کوشش کے ساتھ بھولے، کوشش کے ساتھ الگ کیا۔ ڈیلیبریٹ تھنگ ہے، اتخاذو کے
معنی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ بالکل بھول گئے، نا بالکل اسٹرگل کیا کہ بھول جائیں۔ میں نے پہلی مجلس میں ایک نورانی شخصیت جو ابھی حال میں ہمارے ہاں ایران میں انتقال ہوا تھا، آیت اللہ بہجت کا، پہلی مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا، مجمع ہے تو میں شاید اس کو دوہراؤں تو بہتر ہے۔ ان کے سامنے جب کبھی آفیشل جاتے تھے، بڑا سے بڑا آفیشل، جیسے ہمارے خود رہبر کے نمائندگان، پریسیڈنٹ کے ایڈمونیشن دیجئے، ہدایت دیجئے، کچھ نصیحتیں کیجئے، تو فرمایا کرتے تھے کہ جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ اب آج جائیے، سونے سے پہلے ایک لسٹ بنائیے، وہ سنائے، میں چاہتا ہوں نوجوان بچے ہم سب کریں تو اچھا ہے، میں بھی اپنے زمین کو اپنے وجود سے خواہش کروں گا، اوصیکم و نفسی، آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو بھی، لسٹ بنائے کتنی باتیں ہم جانتے ہیں۔ بہت سی باتیں جانتے ہیں، اب اس کے بعد لسٹ بننے کے بعد آیا اس پر عمل کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ نماز واجب ہے، عمل کرتے ہیں، روزہ واجب ہے، عمل کرتے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے، گناہان کبیرہ ہے، عمل کرتے ہیں، دھوکہ دینا گناہ ہے، عمل کرتے ہیں، غیبت کرنا گناہ ہے، گناہان کبیرہ ہے، عمل کرتے ہیں، نامحرم کی طرف نگاہ دوڑانا حرام ہے، عمل کرتے ہیں۔ لسٹ بنائیے، دھوکہ دینا، دغل بازی کرنا، لوٹنا، کھینچنا، دوسرے کی ذلت کرنا، ذلیل کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، جو فہرست بنائیے تو سب معلوم ہے۔ کمی کہاں پر ہے؟ کمی ہے عمل میں، اور یہ ریکگنائز کریں، مریض اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جب تک کہ اپنے مرض کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ یعنی پہلے مریض بولے کہ میں مریض ہوں، I am sick, I have to go to doctor، مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، کب بولے گا؟ خود وہ مریض سمجھے کہ وہ بیمار ہے۔ شب جمعہ ہے اور آپ کو واسطہ ہے، میں اپنے نفس کو بھی کہہ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، امام کی رات ہے، شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب گریہ و بکا، شب محاسبہ، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کمیاں کہاں ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، انہوں نے حدیث بھی اس کو بیان کیا ہے، من علم ما لم یعلم، من علم ما یعلم، جو عمل کرے گا جتنا جانتا ہے اس پر، علمہ اللہ ما لم یعلم، جتنا اس نے عمل کیا، جتنا علم ہے، خدا اس کو وہ دے گا جو نہیں جانتا۔ تو اس کے معنی کے پاس ہمارے پاس کیوں نہیں علم دوسرا آ رہا ہے؟ اس لیے کہ عمل نہیں کریں، عمل کریں گے تو خود بخود زیادہ پروردگار ذخیرے فراہم کرے گا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ تو گزارش ہے، مجالس کو درسگاہ آل محمد بنائیے۔ یہ درسگاہ ہے، خوبصورت درسگاہ ہے، ایسی درسگاہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ جتنا ٹائم ہم لوگ دیتے ہیں، جتنی انرجی ہم لوگ دیتے ہیں، جتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، کسی قوم میں نہیں ہے۔ اس کو ذرا سا ہوشیاری سے خرچ کریں تو پروڈکٹیوٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مجلسیں ہیں کردار سازی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب کربلا انقلاب کردار ہے۔
یہ لیا. بعض لوگوں کو روک دیا نہیں رکو, آنے کی ضرورت نہیں ہے جی. جس طرح سے مریض ہونے کے بعد کہا جاتا خون کی ضرورت ہے, تو ماشاءاللہ بہت سے مومنین کے ادارے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں پر بھی خون جو ہے یا بلڈ بینک شروع ہونے والا شاید چلائے کل ہے انشاءاللہ جائیں گے شریک ہوئے, بہت اچھی چیز ہے. آج جیسے آپ نے دے دیا, جو مریض ہے ہر ایک کا خون جاتا نہیں ہے, تو پہلے گروپ بی کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کہ گروپ ای کا خون دے دیں. کربلا کا گروپ اتنا, امام نے اس گروپنگ کو اتنی چھان بین کے اسکرین سے کیا ہے کہ کہیں تھوڑا بھی برا اثر نہ ہو, ورنہ 1400 بعد دنیا کے ہر گوشے میں حسین حسین کی آواز نہ ہوتی. دیکھیے غدیر میں سوالات کا مجمع 70 دن میں مسلمانوں نے بھلا دیا کہ ولایت کس کے پاس تھی. سوالات کے مجمع نے بھلا دیا 70 دن میں. امام نے فرمایا مجھے لاکھوں نہیں چاہیے, سوالات کے بجائے 70 لوگوں کو لے جاؤں گا, 72 کو لے جاؤں گا. ایسا انقلاب آئے گا کہ سب بھلا سکیں گے مگر کربلا نہیں بھلا سکیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محجوریت کی وجوہات کیا ہیں؟ اولین وجہ قوت شیطانیہ کام کر رہی ہے. اس پر ہم نے کئی مثالیں دی تھی اور اس کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے. اس کے بعد معرفت قرآن ہم میں نہیں ہے. قرآن کیا ہے, اس کی لذت کیا ہے, کس کا کلام ہے, اور کیوں اس میں اتنی سختی ہے کہ یہ ہے تو ہے, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. سب بدل جائے گا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم سب امینڈمنٹ کر لو. دنیا میں قانون بنتا ہے, امینڈمنٹ ہوتا ہے, قانون بنتا ہے, امینڈمنٹ ہوتا ہے. امریکہ میں اب تک شاید 50 مرتبہ امینڈمنٹ ہو چکا ہے, اور ہمارے پاس تو ہر ایک آدمی جب بھی آتا ہے امینڈ کر دیتا ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی. قانون امینڈمنٹ کے معنی کچھ کمزوری تھی, کچھ کمزوری تھی تو اس لیے امینڈ کیا گیا. کمزوری کا نام ہے امینڈمنٹ. خدا نے کہا نہ, قرآن اب جو لا رہا ہوں, نہ توبیت ہے, نہ انجیل ہے, نہ زبور ہے. قرآن کی کتابیں پہلے جو آ گئی سب آ گئی ہوں گی, اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا تھا, لیکن اس میں نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت الہی میں تبدیلی بھی نہیں ہے. سرکار کو بھی حکم دیا فاستقم. سورہ ہود قرآن کا سورہ ہے, 11واں سورہ, اور اس کی آیت ہے یہ شیبتنی سورۃ الہود لمکان. سرکار کی حدیث ہے. یہ حدیث برادران اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے. شیبتنی سورۃ الہود لمکان. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کس مقام پہ؟ یعنی اتنی سختی تھی کہ اس سے میں ڈر گیا, بوڑھا ہو گیا. کون سا مقام؟ لمکان فاستقم کما امرت. جو حکم دے دیا گیا ہے اس میں باقی رہو. کسی کی بات مت سنو, میری بات سنو تو میرے ہو, کسی اور کے تم. زوجہ نے یہ کہہ دیا, 2 بیویوں نے پلان کر کے کہہ دیا کہ آج قریب آنے نہیں دیں گے, تو
کہا بو آ رہی چلے جاؤ تو سرکار نے کہا آج سے میں شہد ہے وزیر ہے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، مجھ پر میری ذات پر مسلمانوں پر میں نہیں میری ذات پر حرام کر رہا ہوں۔ آواز قدرت آئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام کر دیا جس کو میں نے حلال قرار دیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کہ ازواج کی مرضی میں چلنا چاہتا ہے۔ لہجہ دیکھیے قرآن کا، تبتغی مرضات ازواجک، کیا چاہتا ہے کہ تو ازواج کی مرضی پہ چلے جائے۔ جیسے ہم ہیں، کیا داڑھی پہنے ہو، کیا داڑھی لگائے ہو، کیا داڑھی تم نے بنائی ہے، ایسی اجاڑ صورت ہے، تو اچھے بھی نہیں لگتے ہو۔ اچھا قربتاً الی زوجہ محترمہ، جی مردان دیکھنا کس کے بندے ہیں آپ؟ شب جمعہ ہے، اندازہ کیجئے، شب جمعہ پوچھئے اپنے زمین سے ہم کس کے بندے ہیں؟ اس کے مقابل میں ڈاڑی کے مقابل میں چادر، اتنی تم خوبصورت ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھی ابھی حجاب کیا پہننے لگی ہو؟ زوجہ کہے تھینک یو ڈیئر، سی یو لیٹر alligator۔ جی اتنا ہی تمہارے لیمیٹیشن اتنا ہی کہ تم جو چاہے کہہ سکتے ہو، مگر واجبات الہی میں تم روک نہیں سکتے۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، باپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتا دیکھو کیا وہ جوانی ہے یار، ذرا سا تم یہ کیا داڑھی واڑی رکھ کر کے تمہاری حالت خراب رکھی، حجاب کون دے گا تم کو، بیٹی کون دے گا تم کو؟ باپ کہہ رہا، ماں کہہ رہی بیٹی سے تم حجاب پہننے لگو گی تو تمہارا پیام کیسے آئے گا؟ تو وہ پیام لے کے کیا کریں جو حرام سے آئے؟ اور پیام لے کے کیا کریں بھائی؟ بولنا پیام کیوں لے؟ قرآن ہے کتاب حقیقت، ریالٹی، حقیقت اس کو کہتے ہیں حق، کتاب حق۔ حقیقت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے 2+3=5، 2 جمع 3۔ What about 10 million years before؟ 10 ملین سال پہلے کیا تھا بھائی؟ 2 جمع 5 10۔ 10 ملین ایئرز بعد 2 جمع 5 کیا ہوگا؟ اور ابھی نیا زمانہ آ گیا ہے، دیکھو ہر 3 مہینے کو یہ نیا ٹیلی فون بدل رہا ہے، جی نیا پورشن آ رہا، نیا ماشاءاللہ، اس میں بھی کچھ نہیں تبدیلی لاؤ۔ 2 جمع 3 کو 5 کے بجائے یا 6 کر دو یا 4 کر دو، نہیں ہو سکتا مولانا، یہ ہے ہی ایسا۔ توجہ کہ 2 جمع 3 5 ہی ہیں۔ اچھا چلو بھی پاکستان میں ذرا کینیڈا امریکہ جائیں، امریکہ میں تو ذرا سا ماڈرن زمانہ ہے، وہاں تو ذرا سا بڑا دو نا یار، جگہ بھی بدلنے سے حق نہیں بدلتا، زمانہ بھی بدلنے سے حق نہیں بدلتا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو جانیے کبھی کوشش مت کیجئے کہ مذہب میں امین لانا ہے، اپنے میں امین لائیے۔ اسلام نے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس آنا تو سوچ کے آنا، جیسے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے سوچ لینا کس کے بعد جا رہا ہے، اندر جانے کے بعد مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ، یہاں بیٹھو تو یہاں بیٹھو، میرے ہاتھ میں تمہیں نہیں ہے، باہر لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، باہر آؤ مزے کرو یار، have no religion, have fun man۔ مذہب مت رکھو، مزے کرو، کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے تمہیں لا الہ الا اللہ کہا، now you are in trouble، تم نے اپنے لیے پریشانی بول لی ہو۔ لا الہ الا اللہ یعنی میں قانون الہی کو پسند کرتا ہوں، میں نے لا دیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ یعنی آدم کا زمانہ نہیں، نوح کا زمانہ نہیں، سرکار کا زمانہ۔ اس کے بعد پھر اضافہ علی ولی اللہ، اب تو کہتے ہیں نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ اچھا اتنے گاڑے ہیں، یہاں 10 دفعہ کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی۔
قانون جو ہے فلیکسیبل ہے. بہت سے اسٹیٹ ایسے ہیں جس میں سیم سیکس کی میرجز کو الو کر دیا گیا ہے. یعنی ہمارے پاس بھی کینیڈا میں جو ہے الو ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ پاپولر ڈیمانڈ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، خدا لعنت اللہ علیہم اجمعین، عذاب الہی آ رہا ہے، آ چکا ہے. آج ایڈس کی جو بیماریاں ہیں انہی کی نتائج کے نتیجے میں ہیں. یہ آ رہا ہے، عذاب ہے. مگر کیا؟ چونکہ پاپولر ڈیمانڈ کا قانون بدل دیا گیا. اسلام یہ کہتا ہے پاپولر ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم قانون نہیں بدلتے. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناقص العقل ہیں، ان کی عقل نہیں ہے. ہم کیسے بدلیں گے جو خود خالق انسان ہے؟ نہیں بدلیں گے ہم قانون. یہاں پر آنے کے بعد مجھے کل سے مضبوط کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قراءت میں محجوریت ہے. قرآن کوئی نہیں پڑھتا مسلمان سب کچھ کرے پھر بھی مسلمان، اتنے گاڑے مسلمان جی، ہر چیز جھوٹ بولے مسلمان، نماز نہ پڑھے مسلمان، روزہ نہ رکھے مسلمان، پھر بھی وہ بھی مولائی بولیے، مولائی بولیے، اس لیے کہ ہم مالی کا خون رچاتے ہیں. دیکھیے مولا کس کو کہتے ہیں؟ کوفے میں مولا اپنی حکومت کے دوران کوفے کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ایک جگہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، دن ہو رہا، اللہ اکبر، عبادت. مولا نے پوچھا ایک دن، 2 دن، 3 دن، سب صبح شام تک نماز. مرحوم پوچھا یہ کون ہے؟ رجال الحق. اوہ مائی گاڈ، علی مع الحق. اس کے مقابل میں یہ آگے رجال الحق، یہ مردان حق ہے. کیسے مردان حق ہے؟ صبح شام عبادت کرتے. مولا نے پوچھا ان کی روٹی پانی کا کیا ہے؟ کہا مولا ہمیں شرف ہے، ہم لے جاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. مولا نے کہا کوفے کے کتے تو کہتے ہیں قبر میں باہر جاتے ہیں. کیا آسان مسئلہ سمجھ میں دین کو نا؟ بہت سے ہیں. ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ بھائی امریکہ کا. ارے بھائی امریکہ کرنے سے کیا ہوتا ہے یار تمہارا؟ پہلے نوجوان غلط ہے. بھائی دبئی میں ہے، بھائی ابو دبئی میں ہے، چچا وہ ہے اس کی ترقی کے لیے. تم روٹی اس کی کیوں کھا رہے ہو؟ اپنے پیروں پہ کھڑے. سلام پڑھیے محمد وعلی محمد. قرآن محجور ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. تلاوت میں محجور ہے، ترجمے میں محجور ہے، ہم ترجمہ بھی پڑھتے نہیں ہیں. جو پڑھتے ہی نہیں کہ ترجمہ کیا پڑھ رہے ہیں. نمبر 4، قرآن محجور ہے اس لیے کہ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن محجور ہے، حفظ نہیں کرتے ہیں. قرآن محجور ہے، محافظت نہیں کرتے ہیں. اوکے بات. کل میں نے بتایا تھا قرآن محجور ہے، تفسیر غلط کرتے ہیں. پہلے تو کرتے نہیں، کرے بھی تو اپنے مرضی. آج کل بہت سے لوگ شروع ہوئے چھوٹی چھوٹی کتاب لکھا، دیکھو یہ بھائی یہ. ارے بھائی تم کون ہے بھائی؟ کتاب کا روٹ ورڈ بھی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ You don't know nothing man. اسلام ہے بہت ڈیپ نالج کا نام. جاؤ پاپڑ بیلو، 50 سال 60 سال سیکھو تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. کچھ اسپیشلائزیشن ہے یہاں پر، آسان کام نہیں. جو چاہے کتاب لکھتی ہے. یہ دیکھو یہ مولا کہتے ہیں، یہ مولا کہتے ہیں، یہ مولا. تقلید کی ضرورت نہیں. اسٹاپ مین. کہاں سے؟ قرآن سے پوچھو گے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر جانتے نہیں. میرے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں. ماشاء اللہ بزنس والے بھی موجود ہیں، کامیاب ہیں. خدا آپ کو سب کو کامیاب کرے اور اصول کے ساتھ جائیے تو کامیاب ہوں گے. سچ بولیے، جھوٹ سے دور رہیے، امانت داری کیجیے اور یقین کیجیے ذات پروردگار پر آپ کو سب کو ترقی دے گا. خدا نے سب کو ایکول اپارچونٹی دی ہے. ہم اپارچونٹیز کو حاصل نکال لیتے ہیں تو ترقی کیجیے، کامیاب ہو جائیے. کامیاب کب حاصل کریں گے؟ اصولوں کو عمل کرنے کے بعد. اصول پر عمل کیجیے، کامیاب ہو. کنسلٹیشن فارمز ہوتے ہیں. کنسلٹیشن فارم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے
انٹرویو آپ کو دیتے ہیں مگر ایسے ایسے مسالے دیتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں. ان کے پاس وقت جانا ہے آپ کو گائیڈ کرنے کی، اس کو کہتے ہیں کنسلٹیشن. کس کے پاس جانا ہے؟ جیسی فرم. اگر بزنس کرنا ہے بزنس کنسلٹیشن سے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کنسلٹیشن. ہر ایک کا اپنا تخصص ہے نا بھائی. تو اسی طرح سے دین بھی کنسلٹیشن کا نام ہے. تو اس میں بھی اس کے پاس جائیے جس کے پاس دم ہے. ہر ایک کے کے پیچھے جانے والے مومن نہیں ہیں. مومن نہیں کیا کرنا، ہمیں بہت ہوشیار رہتا ہے. میں یہاں پر ایک قصہ سناتا تھا کہ بہت ہمیشہ سے سنتے، اے بھیا عقیل میری شادی ایسے گھرانے میں کرا دو جس سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کرے. اسے مسائل میں پڑھتا ہے مگر آپ میں فضائل میں نہیں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولا نے کس سے پوچھا؟ عقیل سے. عقیل تو جینیالوجی کا ماں ہے. یعنی جینس آف عرب کو ٹرائبس کو جانتے تھے، پورے عرب ٹرائبس کو ایک ایک کی نسلوں سے واقف تھے اور بتا سکتے تھے کہ کس میں ہمت ہے کس میں جوانمردی ہے. اور جب بتا لیں یہ عقیل کی اسپیشالٹی تھی. کنسنٹریشن فارم کس کے پاس تھا؟ عقیل کے پاس تھا. علی کون ہے؟ علی وہ ہے جنگ صفین میں رات کے اندھیرے میں لیلۃ الحریر میں مولا علی ابن ابی طالب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، مالک بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مالک بھی کہہ رہے ہیں میں ایک مولا ایک، میں دو مولا دو، میں سو مولا سو. یہاں تک کہ ایک کم مولا نے گھوڑے کو ایک لگائی، مالک تجدید بیعت کرو. یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ایک کم ہوں بیعت کرو؟ اے ہاں ہاں بیعت کرو. غلط سوچا کہ مولا شریعت کی بتائیے کیا بات ہے کہ تم نے جو سامنے آیا ذبح کر دیا. میں نے 70 نسلوں کو دیکھا. میں دیکھ سکتا ہوں 70 نسلوں کے جینز کو. یا علی جب 70 نسلوں کے جین کو دیکھ سکتے ہیں، شہزادی کے بعد آپ دیکھ لیجئے فوراً شادی کر لیجئے. کہنا کنسلٹیشن فارم کا احترام ضروری ہے. تقلید کا احترام علی نے سکھایا. صلوات پڑھیے محمد و محمد. مولا علی جیسا شخص انشاءاللہ میں نے تیاری کی 10 مجلسوں کی تقریر during the time of the imams، یعنی امام کے زمانے میں تقریر ثابت ہو چکی ہے اور ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ خدا نے چاہا. مگر ایک جملہ بتاؤں گا، یہ خود دلیل ہے تقریر کی. یعنی جو فارم آپ کے پاس موجود ہے، جو انفارمیشن موجود ہے، اس سے پوچھنا. حتیٰ بیٹی شادی ہونے سے پہلے ماں سے کھانا پکانا سیکھتی ہے. ذرا سا بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا کلاس اس میں بھیج دیتے ہیں. کھانا پکانا کتنا بڑا کام ہے. ٹیلی فون امی ابھی بھی نہیں شادی میں نے امی ذرا سا مسئلہ یاد ہے بتائیے. مسالہ ملانے کے لیے تقریر کر رہی ہے اما کی. دین اتنا سستا ہے کہ ہر ایک تقریر کی ضرورت نہیں. Who are you man؟ تم کون ہو؟ کس کھیت کے بولی ہو؟ کلمہ پڑھ کے سنا. کلمہ بھی صحیح پڑھ سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ. ثابت کر دو تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا. سلام پڑھیے محمد و محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کلمہ تو جانتے نہیں ہو اور کہہ رہے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سیکھو، ذرا بیداری سے اٹھو. مولا فرمایا الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں مریں گے تو اٹھے گے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. مولا یہ کائنات کا قول ہے. الناس of people are sleeping، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا
مریں گے تب اٹھیں گے، منو مٹھی ہے وہ اٹھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب اٹھو میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. انقلاب ایران اسلامک ریپبلک آف ایران اس انقلاب کو خدا سلامت رکھے جو مقدم امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ، جس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جب مولا آئیں گے تو امامہ رہبر اپنا نکالیں گے اور پریزیڈنٹ نکالے گا. مولا اب تک ہم نے کیا، اب آپ کے حوالے ہے. کسی دنیا کے کنٹری میں بتاؤ تو بتاؤ مگر یہ باتیں بہت ضروری ہیں. دشمن بہت کہیا ہے، دشمن ہمارا بہت ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار ہے ہم لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. اچھا بھائی امریکہ میں کامیابی کے لیے کیا کرنا وہ لوگ؟ کمپیوٹرائز پلین، انمین پلین. یہ روز حملے ہو رہے ہیں آپ کے کنٹری کے اندر ہو رہے ہیں، دشمن کر رہا. افسوس ہے مسلمان پر جو خود ہی حفاظت نہیں کرا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ اس سے کہیے خدا حافظ، ہمارا گھر ہم دیکھیں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہر روز ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. میں سوچتا تھا یہ ٹیکنالوجی بڑھانے کے بجائے امریکہ کیوں نہیں کرتا ایک عامل کو بٹھا کر کے فلاں کو ختم کرو $1 ملین، فلاں کو ختم کرو $2 ملین. پورے عاملوں کو جمع کرتا ہے. پورے عامل میں کبھی کیا کرنا چاہیے تو قدر پہ مولانا ان کے پاس بہت پاور ہے. اچھا بہت پاور ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ امریکہ کو کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، لیزر گن بنانے کی ضرورت نہیں، نیوکلیر بنانے کی ضرورت نہیں. ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ آرام سے بہترین بنگلہ 10 ایکڑ لینڈ پر اتنا بنگلہ کہ آپ کو ہورے بھی ساتھ دیں گے ہم. تو آپ صرف عمل کے ذریعے سے ان کو توڑ دیجئے. جانتا ہے مگر ہم کو لگا دیا ان کے پیچھے. یہ کام دیکھیں بھائی، انقلاب کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک باقاعدہ لائبریری بنائی گئی. لائبریری کے ساتھ ایک پورشن بنایا گیا ٹو ریسرچ اباؤٹ شیعیزم. ریسرچ ہے وہاں پر، ریسرچ. میں نے کہا خدا کا شکر ہے بھائی ہمارے تعلق سے یہ لوگ ریسرچ کریں گے. اب ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے فدر کس نے چھینا. یہ لوگ بیان کریں گے خلافت کس نے چھینی. یہ لوگ ہم کو بولنے کی ضرورت، ریسرچ کرو بھائی اچھا کرو. مگر یہ ریسرچ جو کرنا اس کے لیے نہیں ہے. ریسرچ جس کے کریں یہ لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہاؤ دے آر سکسیسفل. کامیاب کس طرح سے؟ دیکھیے میرے ساتھ رہیے، یہ لوگ کیسے کامیاب ہیں. میں آپ کو سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے پاکستان میں، کوئی ایسا شخص شیعوں میں اس عالم کے پیچھے سب چلے جائیں. ہے بھی تو کوئی جانے والا نہیں. ٹھیک اچھا 10 علماء ملا لیجیے، بٹا دیجیے، 10 علماء کا مسئلہ کمیٹی بن جائے. 10 علماء اس بات سنیں. اچھا 100 علماء کو جمع کرتے ہیں، ان کی بات سنیں. اچھا چلیے ہر محلے میں عالم ہے، اس کی بات سنیں. اچھا سنی بھائی کی بات آئیے، کوئی سنی اسکالر ہے جس کے پیچھے سب آ جائے سنی بھائی آ جائے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کام ہو رہا ہے دشمن کا. آئے ہمیں تو مجمع سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے کام ہو رہا ہے کہ کوئی ایک آدمی کے اثر میں کوئی نہ آئے. اگر آ جائے گا تو ہمارا دیوارہ اٹھ جائے گا. تو اسی لیے توڑتے رہو، کوئی بڑے مگر کوئی
شہادت میں شہادت ثالثہ ہونا ضروری ہے، فتوی شروع ہو گئے، او یہ کتابیں ارے بھائی کتنا میں سامنے کی بات بتاؤں، نفسی جواب دوں یا حلی جواب دوں؟ حلی جواب کا در نہیں، سب سو جائیں گے، نفسی جواب لیجیے۔ نفسی جواب کے معنی میرے بچے کلاس روم میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں لو ٹیچنگ، میں ناٹ ٹیچ کرتا ہوں، کہاں بچوں سے آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک بچے نے سوال کیا، مولانا یہ 12 امام کو کیسے ثابت کریں؟ میں نے کہا واٹ از یور ٹیلیفون نمبر؟ ہمارا نمبر کیا ہے؟ اس نے مجھے ایکس نمبر بتایا۔ میں نے کہا اس میں سے ایک کم کر دوں یا زیادہ کر دوں تو کیا میں تمہارے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ مولانا آپ کا نمبر کیا ہے؟ مثلا میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے جی، اس کے بعد آپ ملا رہے ہیں، ایک نمبر بھول گئے تھے، آخری 8 کے بجائے 9 ملا جاتا ہے۔ ایک سال بعد ہے مولانا آپ کو ملاتے تھک گیا، ملتا ہی نہیں، میں نے کیا نمبر ملا رہا تھا؟ آپ نے نمبر سنا؟ ارے بھائی وہ 9 نہیں تھا، 8 تھا۔ سال بھر ملاتا رہا، نہیں ملے، ایک نمبر میں۔ خدا نے کہا میرے پاس آنے کے لیے کہ نمبر انہوں نے ملا دیے ہیں، آنا تو 12 کے ساتھ بڑی محمد والے اب خانیہ ہمیں 6 تک رک گئے تو 6 نمبر کتنے مطلب ملائے تھے؟ تو 12 تک آنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ ملتا ہے۔ جی 5 12 دیکھیے پہلے کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ہوتا ہے 0 باہر ملانے کے لیے پہلے 0 0 0، اس کے بعد کوڈ، امریکہ کا کوڈ، کینیڈا کا کوڈ 1، کیوں وہ بڑے فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے نہیں، ہمارے پاس 1 وہ اللہ ہے جی، پہلے 1 اللہ ایک، 5 امام 12 معصوم 14، یہ ملا تو ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ نقضی جواب ہے، حلی جواب نہیں ہے، علمی جواب نہیں ہے، اس کا نام ہے نقضی جواب ہے، منہ توڑ جواب دے دیں، اسی کے لیول کا جواب دے دیں، مگر علماء کے نزدیک یہ جواب کوئی حسی مذاق کا جواب ہے، کوئی اچھا جواب نہیں ہے۔ اب آئیے یہ تشہد کے سلسلے میں میں نقضی جواب دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو، جو میرے مومن بھائی ہیں، آپ مؤمن ہیں، اختلاف کی میں اس کو یاد رکھتی، اختلاف فکری ہمارے دیواریں بھی نہیں لانا چاہتے، اب جو بھی فکر رکھنا رکھیے، مگر ہم مومن ہیں، اس طریقے میں ہونا چاہیے، مسلمان ہیں، ایک جگہ ہونا چاہیے، اور آگے جگہ انسان ہیں، ظالمی کے خلاف ایک ہو جانا چاہیے۔ اسلام سکھاتا اس طرح سے ہم لوگوں کو متحد ہونا چاہیے، اتحادی ہمارے لیے۔ دیکھیں میرے ساتھ رہیے، اسلام کہاں آیا؟ مکہ میں، سرکار ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مدینے میں۔ اسلامی گورنمنٹ کو قائم کہاں کیا سرکار نے؟ مدینے میں، یعنی قرآنی گورنمنٹ کو مدینے میں 8 ایئرز تک ایکسکیوٹ کیا رسول اللہ نے، حکم آیا یہ قرآن یہ قرآن یہ حکم یہ قرآن یہ حکم یہ قرآن حکم، یعنی ٹوٹل قرآن کو پریکٹیکل چلایا مدینے میں۔ اب یہ پریکٹیکلٹی کو کون چلا سکتا ہے؟ حدیث میں کہا من کنت مولا، اب وہ حکومت جیسے میں چلایا ہوں اگر کوئی چلا سکتا ہے تو یہی ہے کہ چنانچہ 2 ادھر ادھر گئے لوگ، آخر میں مولا کے پاس آئے، ایک میں کوئی نہیں چلا سکا، 1400 سال تک کوئی نہیں چلا سکا، مولا کے بعد اب تک کوئی حکومت نہیں کر سکا۔ اب دیکھیں میرے ساتھ مدینے میں دین آیا تو مدینے میں اہل بیت تھے کہ نہیں تھے؟ مدینے میں جانے والے تھے کہ نہیں تھے؟ مدینے میں لفظ شیعہ بھی کس نے دیا؟ ہمارا نہیں ہے، لفظ شیعہ بھی قرآنی لفظ ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، ہمارا لفظ نہیں۔ شیعہ کے معنی پیروکار، چلنے والے، عمل کرنے والے، امیٹیٹ کرنے والے، یعنی جو معصوم کہتے ہیں اسی طرح سے عمل کرنے والے کو کہتے ہیں شیعہ، ٹھیک ہے؟ مدینہ میں شیعہ، تو اب ان کے سرکار کے بعد امام آتے گئے، آخر میں 11 امام اس دنیا سے گئے، امام زمانہ غیبت میں، اب آئیے ان کو ماننے والے مدینے میں موجود ہیں نبی، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد ان کے بچے
اب جو جنریشن ہے میری جنریشن میں 5 امام کی میرے پاس شجرہ ہے، میں 29 سن ہوں امام باقر کا، بہت سو کے پاس ہمیں شجرے بہت بہت قریب ہیں، میں موسیقی کاظم کے قریب ہیں 20 امام خمینی کا جو شجرہ تھا 20 سے قریب تھا امام موسیقی کاظم سے. اسی طرح ابو سلام کے پاس ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ. یہ جو ہے آپ کے پاس ایک کے بعد ایک نسلیں، مدینے میں بھی نسلیں آتی رہی، ہو سکتا ہے سرکار کے بعد آپ تک about 30 to 40 نسلیں آئیں، ایک کے بعد ایک آئی، ٹھیک ہے. وہاں جانے کے بعد تو صحیح اسلام ملے گا. میرا مجمع دیکھیے، اب یہاں پر آنے کے بعد کس نے کس کو سنا، کس نے کس کو سنا، شک ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے والد کو سنا، 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 ایک سلسلہ چلتا رہا. اس میں امام حسن عسکری کو سنا، امام حسن عسکری کے بعد امام رسول اللہ، ٹھیک ہے نا. بھی سلسلہ چین آئے نا. بھی جائیے مدینے میں کسی بھی شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھیے، دیکھیے تشہد کیسا ہے. توجہ کا طالب ہوں. آئیے ایران اسلامی حکومت کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں پر 75 ملین شیعہ رہتے ہیں، وہاں پہ پوچھیے نماز میں تشہد میں کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے اور آگے بڑھیے، بحرین میں شیعہ ہیں، وہاں تشہد پڑھیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. کویت میں شیعہ ہیں، وہاں دیکھیے. لبنان میں شیعہ، وہاں پہ دیکھیے. وہاں ہر جگہ پہ سب ایک یونیفارمٹی ہے. اب آیا پاکستان کے ایک علاقے سے ایک نئی چیز، اس کو میں مانوں یا نہ مانوں، میری لاجک کہتی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھا نا ویسی نماز مجھے پڑھنی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اچھا دیکھیں، اور اچھی بات، اور اچھی بات، اور اچھی بات، اور آپ کو اب مزہ آئے گا. مولانا بھی کیا مولا کا نام نہیں لینا چاہیے؟ نہیں بھائی، مولا کا نام لیں گے امام حسن نکل جائیں گے، امام حسن کا نام لیں گے امام حسین نکل جائیں گے، امام حسن کا نام لیں گے دوسرے. آج کے امام کون ہے؟ امام حسن. ہو لینا کس کا چاہیے تھا؟ امام کا. اسی لیے کہنا تشہد کے ساتھ جو واجب ہے صلوات ہے. اچھا نہ صرف ہمارے پاس، برادران اہل سنت کے پاس بھی تشہد کے اجزاء میں سے جز ہے صلوات، جس میں کہا ہے کہنے والے نے اے اہل بیت آپ کے فضائل کا کب تک انکار کرے، بغیر آپ کے صلوات کے ہماری نماز بھی پوری نہیں ہوتی. صلوات ہے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد فوراً پڑھنا ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ صلوات جز ہے. کیوں جز ہے؟ اس لیے کہ جیسے صلوات پڑھا، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، پورے امام آ گئے، اگلے بھی آ گئے، پچھلے بھی آ گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرا پوائنٹ یہاں دریا یہ میری لاجک ہے. آپ کا پوائنٹ آتا ہے جو بھی ہوگا، حدیث آپ روایت بتائیں، حدیث پڑھے، اب نماز پڑھتے پڑھیے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم دونوں مومن ہیں، اس سے بغض نہ کریں. میرا اپنی لاجک ہے، میں پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی لاجک پیش کیجیے، دیکھیے عمل کی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو میں لاجک پیش کر رہا ہوں اگر منطقی ہے تو آپ اس کو لینے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے جائیے. اس میں گنجلت نہیں ہے ایسا مسئلہ جس میں ہم اس میں پھنس جائیں. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسرا مسئلہ. نماز واجب ہے. نماز میں جماعت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہاں پر یہ بھی جملہ بتا دوں، جو آج پاکستان میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر روز بم پھٹ رہے ہیں، آج بھی پشاور میں، اور حکومت کہہ رہی ہے ہم آخر تک دم تک. میں میرے ذہن ایک ہی چیز، 20 سال پہلے جب شیعہ مسجدوں میں، شیعہ امام باغوں میں بم پھٹے تھے، اگر اس وقت دبائے ہوتے تو یہ نہیں پھٹتے. ابن تیمیہ اسٹرانگ
بولڈ ہے, عجیب و غریب فکر کا آدمی ہے, جس کو ماننے والے کا نام ہے عبد الوہاب, جس نے حجاز میں فکر شروع کی. نماز جماعت کا پڑھنا بہت زیادہ تاکید ہے. لا صلاۃ لجار المسجد فی البیت, حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے والا جو پڑوس میں مسجد کے اگر گھر میں پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے, بغیر وجہ کے. کوئی نہ کوئی مریض ہے, کوئی نہ کوئی وجہ پڑھ لیا الگ بات ہے, لیکن جماعت مسجد میں جانا چاہیے, گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے, مسجد میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, مسجد میں نماز پڑھے, گھر میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے فتویٰ دیا اگر گھر میں پڑھنا آ نہیں رہا ہے, ایک دن سمجھائیں گے, 2 دن سمجھائیں گے, اگر نہیں سمجھا تو اس کو کبوت. پہلا فتویٰ ہے. یہ ایکسٹریمزم شروع کہاں سے ہوا, ٹیررزم کہاں سے شروع ہوا, ہم بتاتے ہیں. پہلا ٹیررزم اٹیک فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہوا. میں انشاءاللہ اس کو کل سے مربوط کروں گا تیزی سے, اگر 5-10 منٹ آگے بھی بڑھ جاؤں پریشانی مت نہیں ہے نا, آپ میرے ساتھ آپ لوگ صلاۃ کے نام دیکھیے. نماز جماعت کی تاکید کیوں ہے, میری پرسنل میری فیلنگ بتاتا ہوں. میں نماز جب تنہا پڑھتا ہوں مزہ آتا ہے. جماعت میں جائیں, لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے, خدا سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. لیکن خدا کا کرنا عبادت تیرے مزے کے لیے نہیں ہے, میرا حکم ہے, میرے حکم کو مانو تو عبادت ہے, ورنہ پھر شیطان ہو جائے گا. شیطان نہیں کہا میں تیری عبادت کروں, شیطان نے کہا اس کی نہیں کیا, اس کو سجدہ نہیں کیا, نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جماعت کی نماز مسجد میں کیوں بھائی؟ سوشل انٹریکشن کا نام ہے ریلیجن آف اسلام. دنیا کے ذہن میں ریلیجن ہے انڈیویجول اینٹیٹی, انفرادی چیز کا نام ہے ریلیجن. اسلام انفرادی چیز نہیں اجتماعی ہے, سب یونائٹڈ ہے. اس لیے کہا نماز میں محلے والے جمع ہو. اچھا نماز جمعہ میں کیا ہو؟ نماز جمعہ میں ریڈیس بڑا ہو. کتنا بڑا ریڈیس ہو بھائی؟ ریڈیس ہے 5 مائل تک. اس ریڈیس میں کوئی نماز نہیں ہو سکتی. نماز تقریباً 11.5 کلومیٹر کا ریڈیس ہوتا ہے. اس میں اگر جماعت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ کیوں بھی اتنا ریڈیس کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ گریٹر مجمع ہو. خطبہ دینے والا یہ مجمع کو سمجھائے کہ یہ پرابلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کا حل پیش کرے. حدیث میں امام نے فرمایا ہے یشغلہم بما وقع فی الآفاق, دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو بیان کرے خطبہ جمعہ میں. اگر within that radius اگر نماز ہو رہی ہے تو صحیح نہیں ہے. ایک جماعت صحیح ہوگی دوسری نہیں ہوگی. مگر اب کیا فتوی کی تلاش ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ ہم ہدف عبادت بھول رہے ہیں, فلسفیہ کی عبادت. حج کیوں بنایا خدا نے؟ کہ ہر جمعے کو تم جمع ہو, ذرا سا بڑا ریڈیس. عید کے دن پورے جمع ہو, مثلا عید کے دن پورا کراچی پورے مسلمان ایک میدان میں جا نماز پڑھیں, کیا قیامت ہوگی؟ اچھا چلیے شیعہ الگ ہو جائے, سنی الگ ہو جائے, شیعہ پورے ایک جگہ جمع ہو جائے, اتنی قیامت ہوگی, دنیا الگ جائے گی. یہ ہونا چاہیے مگر نہیں ہوا. اس کے ساتھ مرتبہ دکھانے کا اچھا زندگی میں ایک مرتبہ ذرا بڑے ریڈیس میں جمع کرو, وہ ہے حج واجب ہوا. انہیں پورے مسلمان جمع ہو, وہاں بھی جانا کیا طواف کر کے آتا ہے, پوری دنیا کے پیسے والے مسلمانوں کو بلایا, ایبل باڈیز کو بلایا, جس کے پاس طاقت ہے وہی جائے. وہاں بلانے کے بعد کیا خدا تیری عبادت کرنا ہے, خدا چاہتا تھا تم آپ کی ہمارا فائدہ ہو. وہاں پر جا کر کے صرف طواف کر کے آ گئے, وہاں بھی وہی ہوا جو ہماری مسجدوں میں. انٹرنیشنل میٹنگ ہے, انٹرنیشنل میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عرفہ میں جائے گا, یہ بھی وہاں پہ حل کیجیے, غزہ کا پرابلم حل کیجیے, وجہ سے کہ یہاں ہم بھاٹے ماں ماریے. ہمت ہے تو اسرائیلوں کے پاس جائیے, وہاں دم لڑنے کا کسی کے پاس نہیں ہے سوائے علی. توجہ کا طالب ہوں. آج کی یہ بھی میں نے آج ہی رپورٹ کی ہے, امریکن ایک
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معظم الرسالہ، اے اہل بیت النبوت ہمارا سلام تم پر۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے آیت 3 کے ذیل میں یہ روایت لکھی ہے کہ سرکار ہر روز نماز پڑھنے کے بعد، ایک دو دن نہیں، ہر روز آیت 3 کے بعد تقریباً 6 مہینے تک فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ دروازہ تھا، اندر سے کھلتا تھا نہیں، باعث میں کرتے تھے شہزادی کے دروازے پر پورے اصحابی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مقترب الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل۔ اے نبوت کے اہل بیت 6 مہینے اس بیوی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا کہ بابا روز آ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، نبوت کے اہل بیت۔ ادھر سرکار اس دنیا سے گئے، ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مسائب زندگی ہے علی کو حوالے نہیں کروں گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت مولا بیوی، پہلی ڈیفینڈ کرنے والی ولایت کو شہزادی، جب تک جان میں جان ہے ان کا حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ دیکھے دروازے پر آ گئے تھے، اب مسلمان ہونے میں شک ہوا آ رہی، اس لیے کہ بیوی کے دروازے پر آ گئی، غلطی کے لیے شک کر گئے۔ اب اس کے بعد شہزادی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے انسان میں ہے کہ نہیں ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے اس گھر میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی بچوں کا حملہ کرنے والے انسان نہیں ہوتے۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین آخر میں علی اصغر کو کیوں لے جا رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، امام حسین آخری رخصت کے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، بیوی سلام ہو، چھوٹے چھوٹے بچے سب دیکھ رہے ہیں حسین کو، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آخری سہارا جا رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ زینب، خدا حافظ، خدا حافظ، جاؤ نانا کے پاس پلٹ کر کے جاؤ گی انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد کا ذرا مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی سکینہ تماشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین سب کو رخصت کرتے ہیں، ایک شعر پڑھتے ہیں، ترکت الخلقت الرن فی حوات وائدمت العیال کے اراد۔ پروردگارہ میں نے سب کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، میرے بچوں کو یتیم کر ڈالا۔ آؤٹ آف یور لو، تیری محبت میں نے میرے بچوں کو یتیم کر ڈالا۔ باہر نکلے صبح سے، جب بھی مولا جاتے تھے کوئی نہ کوئی سامنے آتا تھا،
مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کٹے ہوئے حلقوم سے آواز آ رہی تھی مولا موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ 70 مرتبہ پر قربانوں کے لیے تیار ہیں۔ اب ذرا موقع آیا حسین کے پاس قربانیاں تھیں، وار اسٹریٹجی تھی، مولا حسین کربلا کو ویل آرگنائز بنا چکے تھے، سب بھولے مگر کربلا نہ بھولے، ایک ایک شہید کو بھیجا، ایک ایک کردار کو ابھارا۔ سب سے پہلے علی اکبر تم جاؤ، علی اکبر جب گئے یعنی بہو رسول اللہ، سبوں نے پہچانا رسول اللہ، علی اکبر کی شہادت بھی امام نے ثابت کر دیا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی بھائی آج بھی کشمیر میں آثار مبارک کے نام سے زیارت ہوتی ہے، 1400 سال بعد ایک بال کی زیارت بہو جو رسول کا، اس کو شہید کر دیا گیا، امام نے ثابت کر دیا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد عباس تم جاؤ، اگر یہ خلیفہ چوتھے خلیفہ کے ماننے والے ہیں تب پتا چلے گا عباس کی شہادت ہوئی، ثابت ہو گیا۔ اب ایک چیز باقی ہے، آیا یہ لوگ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آواز دی حل منا چھوٹی ٹوپی پہنا